बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर हुकूमत का इनकलाबी इकदाम। सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसी जदीद तिबी सहूलियात से आरास्ता करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। मंसूबे के तहत टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसी की रिवैम्पिंग होगी, जबकि टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन पर ₹1.25 अरब खर्च होंगे। सरकारी टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसीज की अपग्रेडेशन कई सालों से इल्तवा का शिकार थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों की जो इमरजेंसीज हैं उनकी अपग्रेडेशन का मंसूबा जो है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया है। ये हुकूमत का एक अहसन इकदाम है, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसीज जो हैं वो अपग्रेड नहीं हो सकी थी, लेकिन अब निगरान हुकूमत की जानिब से इस पर अमल दरामद का आगाज़ किया गया और ₹1.25 अरब की लागत से लाहौर समेत सूबे भर के जो टीचिंग अस्पताल हैं उनकी इमरजेंसीज़ की ना सिर्फ रिवैम्पिंग होगी, उनमें जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो जो है वो फराहम की जाएंगी, बल्कि इसके साथ साथ इन मिसिंग फैसिलिटीज़ के साथ साथ जदीद तिब्बी जो सहूलतें हैं इलाज मुआलजे की वो भी जो है वो फराहम की जाएंगी, जो इससे पहले जो है वो जिनके फुकदान की वजह से मरीज़ों को इलाज मुआलजे के हसूल में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अब ये तमाम सहूलतें जो है वो उनको अपग्रेड किया जाएगा और ये मजमूई तौर पर इस मंसूबे के ऊपर ₹1.25 अरब लग। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। काम वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सर्विसेज हस्पताल की नई इमरजेंसी का दौरान दौरा ज़ेर इलाज मरीज़ के तीमारदार का वज़ीर आला से मुकालमा। कहते हैं मरीज़ को जब लेकर आया तो लाइट बंद थी और AC नहीं चल रहा था। आप आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं, तीमारदार की वज़ीर आला से गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे और कामयाबी करे, तीमारदार ने ये गुफ्तगू की। सऊद भट्ट हमारे साथ हैं, इस दौरे के हवाले से मज़ीद उनसे जानेंगे। जी सऊद भट्ट। आज बिल्कुल निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सर्विसेज हॉस्पिटल की नई इमरजेंसी के दौरे के दौरान एक ज़ेरे इलाज मरीज के तीमारदार ने मुलाकात की और निगरान वज़ीर आला के साथ उसने मुकालमा किया। उसने कहा कि मरीज को जब मैं लेकर यहाँ पर पहुंचा हूँ तो लाइट बंद थी और वार्ड के AC नहीं चल रहे थे। हम देख रहे हैं कि आप आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा हैं। जो तीमारदार था के साथ ये गुफ्तगू की। तीमारदार ने वज़ीर पंजाब को दुआएं देते हुए कहा कि अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे और कामयाबी दे और आप नेक नीयती से काम कर रहे हैं। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने जवाब में कहा कि अस्पतालों में इलाज मुआलजे की सहूलियत को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल के हालात का इल्म है, इंशाल्लाह जल्द बेहतरी आएगी। ये मुकालमा उनका उस वक्त हुआ है जब वो सर्विस हॉस्पिटल की जो नई इमरजेंसी बनाई गई है उसके दौरे पर पहुंचे थे और उसके बाद जब ये दौरा खत्म कर रहे थे तब एक तीमारदार से उनका ये मुकालमा जो है वो सामने आया है। जी ठीक है सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर नासिर जमाल का समनाबाद सोडेवाल हस्पतालों का दौरा। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी राशिद इरशाद, मुतल्लिका अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत अवान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रात वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के दौरे के बाद उनकी हदायत पर वज़ीर प्राइमरी हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर जमाल नासिर का समनाबाद और सोडीवाल अस्पतालों का दौरा, जबकि इस मौके पर जो सेक्रेटरी हेल्थ अली जान और स्पेशल सेक्रेटरी राशिद अरशद और मुतल्लिका अफसरान भी हमरा थे और सोडीवाल अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उनको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया और उनके साथ साथ समनाबाद अस्पताल का जो एक मेडिकल ऑफिसर और एक लेडी मेडिकल ऑफिसर थी उनको भी मुअत्तल कर दिया गया। साथ साथ डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि समनाबाद अस्पताल में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर 25 बिस्तरों का जो इजाफा है वो किया जाएगा, जबकि समनाबाद अस्पताल में जो डॉक्टर्स की कमी को अभी पूरी तौर पर जो है वो उनकी जान से कहा गया कि हम पूरा करेंगे। साथ साथ जिला पंजाब और उनकी टीम, उनका कहना था कि जिला पंजाब और उनकी टीम दिन रात अस्पतालों का जो मायना कर रही है और उससे अस्पतालों की जो इंतजामिया जो मुतहरिक हो गई है। सरकारी अस्पताल कुछ अर्से पहले तक खाली पड़े रहते थे, अब यहाँ बड़ी तादाद में मरीजों की जो आमद है वो अस्पतालों की बेहतरी के लिए मौजूदा हुकूमत की आमली कोशिशों का सबूत है। और डॉक्टर जमाल नासिर ने इन अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और उनसे मसाइल भी अजमत हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे। लाहौर के 9 अस्पतालों के नाम में तरमीम करके नए नाम रख दिए गए हैं, जबकि सेक्रेटरी अली जान ने मरासला भी जारी कर दिया। गवर्नमेंट अस्पताल गाजियाबाद का नया नाम गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गाजियाबाद रख दिया गया है। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं अजमत अवान से। जी अजमत अवान, इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के इंतजामी कंट्रोल के तहत लाहौर के 9 अस्पतालों के नाम में तरमीम करके नए नाम जो है वो अस्पतालों के जारी कर दिए गए और इस सिलसिले में जो सेक्रेटरी अली जान है उन्होंने मरासला भी जारी किया है।
مراسلے کے مطابق گورنمنٹ ہسپتال غازی آباد کا نیا جو نام ہے وہ گورنمنٹ جنرل ہسپتال غازی آباد رکھا گیا. اسی طرح گورنمنٹ رانا عبد الرحمان ہسپتال سوٹی وال کا نیا نام گورنمنٹ رانا عبد الرحمان جنرل ہسپتال سوٹی وال رکھا گیا ہے, اور گورنمنٹ ہسپتال چوہان روڈ کو گورنمنٹ میٹرنٹی ہسپتال چوہان روڈ کر دیا گیا ہے, اور گورنمنٹ گائنی ہسپتال نیو کرول کا نیا نام گورنمنٹ میٹرنی ہسپتال نیو کرول رکھا گیا ہے, جبکہ گورنمنٹ ہسپتال قلعہ گجر سنگھ کا نیا نام گورنمنٹ جنرل ہسپتال قلعہ گجر سنگھ رکھا گیا ہے. گورنمنٹ ہسپتال شاہدرہ کا نیا نام جو ہے گورنمنٹ جنرل ہسپتال شاہدرہ رکھا گیا ہے, جبکہ گورنمنٹ میٹرنی ہسپتال پاسی گراؤنڈ اور گورنمنٹ آئی اینڈ جنرل ہسپتال سوامی نگر کا جو نام ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے. جی ٹھیک ہے عظمت امان, بہت شکریہ آپ کا. پنجاب بھر کے پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی شارٹیج بڑھ گئی. پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی خالی اسامی کی تعداد 70,197 پر جا پہنچی. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں جنید ریاض سے. جی جنید. جی پنجاب بھر کے پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی شارٹیج بڑھ گئی ہے. اگر پرائمری اسکولوں کی بات کی جائے تو 70,197 جو خالی اسامیوں کی تعداد جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. لاہور میں ان کی تعداد جو ہے وہ 500 کے قریب ہے, اور پنجاب بھر کے پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی کل اسامیاں جو ہیں وہ 2,51,000 ہے. پورا اسامیوں میں سے صرف 1,52,000 اسامیوں پر اساتذہ تعینات ہے. پنجاب بھر میں پرائمری اسکولوں کی تعداد 34,000 ہے. اسامیوں کو پر کرنے کے لیے گزشتہ 3 سال سے ایک بھی بھرتی نہیں کی گئی. بھرتیاں نہ ہونے سے پرائمری اسکولوں میں اساتذہ کی تعداد 2 سے 3 رہ گئی ہے. اس حوالے سے پنجاب ٹیچر یونین نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر جو ہے اساتذہ کی بھرتیاں کی جائیں. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ جونیئر حکومت کی جانب سے گرین سگنل ملے گا, بھرتیوں کا آغاز کر دیا جائے گا اور پہلے مرحلے میں 24,000 بھرتیاں کی جائیں گی. جی بہت شکریہ جنید ریاض. پارکنگ کی مد میں شہریوں سے اوور چارجنگ معمول بن چکی ہے. شہر بھر میں گاڑیوں کی پارکنگ فیس 30 جبکہ موٹر سائیکل کے لیے فیس 10 روپے مقرر کی گئی. بسام سلطان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. جی بسام. جی بالکل, شہر میں پرائیویٹ مافیا جو ہے وہ بالکل بے لگام ہو چکا ہے, اور ضلعی انتظامیہ ان پر قابو پانے میں جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے. شہر کے بیشتر علاقوں میں آنے والے جو شہری ہیں ان سے پارکنگ کی مد میں جو ہے وہ دگنے کے بجائے اب تگنے پیسے جو ہے وہ بٹورے جانے لگے ہیں. 3 گنا زیادہ پیسے جو ہے وہ پارکنگ کی مد میں جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. میں اس وقت ضلعی کچہری کی پارکنگ میں موجود ہوں. یہ ڈی سی آفس سے بالکل ملحقہ جو ہے وہ پارکنگ ہے, اور یہاں پر ہی جو گاڑیاں ہیں ان سے 3 گنا زیادہ یعنی 30 کے بجائے جو ہے وہ 100 روپیہ جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. اسی طرح بائکوں سے جو ہے وہ 10 روپے کے بجائے جو ہے وہ 30 روپے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. جو سرکاری نوٹیفائڈ ریٹس ہیں وہ موٹر سائیکلز کے لیے جو ہے وہ 10 جبکہ جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے 30 روپے مختص ہیں. اسی طرح اگر ہم دیگر بھی پوائنٹس پر دیکھیں, صدیق ٹریڈ سینٹر میں جو ہے وہ گاڑیوں سے 50 روپے لیے جا رہے ہیں. اسی طرح جو سٹی ٹاورز ہے وہاں پر بھی 50 روپے, جو کیو سینما ہے وہاں پر گاڑیوں سے جو ہے وہ 100 روپے بٹورے جا رہے ہیں. ضلعی انتظامیہ کی جو ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ شہر کے اندر جو پارکنگ کے نوٹیفائڈ ریٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروایا جائے, لیکن اس ضمن میں جو ڈی سی لاہور ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ناکام دکھائی دیتی ہیں. ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ اپنی ریٹ قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے, اور جو پرائیویٹ پارکنگ مافیا ہے وہ من مانی کے ذریعے جو ہے وہ 3 گنا زیادہ پیسے جو ہے وہ پارکنگ کی. جی ٹھیک ہے بسام, بہت شکریہ آپ کا. بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہیں. تنخواہیں صرف بل ادا کرنے میں چلی جاتی ہیں, گھر کیسے چلائیں مظاہرین کی جانب سے کہا گیا. کس غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے, مائدہ وحید ہمارے ساتھ ان سے جانیں گے. جی مائدہ. بالکل, بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے باعث جہاں پر ہر شہری پریشان ہے, اور شہر میں مختلف جگہوں پر ہر جگہ گلی محلوں میں جو ہے وہ کہیں پر چھوٹے احتجاج دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں, اور کہیں ٹولیوں کی ٹولیاں جو ہے وہ احتجاج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہیں پر آج میرے ساتھ آفس کے کچھ لوگ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. بجلی کے بل آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ بجلی کی قیمتوں میں اتنا مسلسل اضافہ دیکھنے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت دن بدن بجلی کے ریٹس میں اضافہ کر دیتی ہے جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے. ڈالر کی قیمتیں نئے دن اوپر چلی جا رہی ہیں. کل ڈالر تھا اوپن مارکیٹ میں 315 اور آج 320 کی آواز ہے. ہم لوگ خود بہت پریشان ہیں, حالانکہ ہم کاروباری ہیں لوگ ہیں, ہمارا روز کا کاروبار ہے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے تو اپنے پلازوں میں اس طرح کے سولر پینل لگوائے ہوئے ہیں, لیکن جو غریب لوگ ہیں وہ کیا کریں. ایک اور چیز بتائیے گا, ایک ایوریج جو بلوں کی قیمتیں ہیں وہ کتنی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے؟ جو عام گھروں میں ابھی تک بل آ رہے ہیں کتنی ریشو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے؟ جی جس بندے نے ایک اے سی بھی لگایا ہوا نا گھر میں, اب ظاہر سی بات ہے آج کل تو ویسے بھی اتنا حبس کا موسم ہے, اتنی شدید گرمی ہے, اس کا بھی کم سے کم بل بھی 30 سے 40 ہزار تو اس کا معمول ہے. اس وجہ سے بہت پریشانی کا عالم ہے.
پاکستان میں اپرچونیٹیز بھی بہت کم ہوئی جا رہی ہیں, لوگ پاکستان چھوڑ رہے ہیں, اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے یہاں پہ. ینگس جو لوگ ہیں وہ بھی بس ہر بندہ ڈپریسڈ ہے. ذرائع آمدن نہیں ہے, وسائل کی کمی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ مواقع یہاں پر کم دیے جا رہے ہیں. قیمتیں ہیں, اس کو کنٹرول کرے ورنہ ہمارا سفید پوش طبقہ جو ہے وہ خودکشی کرنے پر وہ ہو جائے گا. مائدہ وحید, بہت شکریہ. چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی پی سی بی ڈاکٹر ذکا اشرف نے وزارت آئی پی سی کی سمری کو چیلنج کر دیا. ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو 28 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں, ملک اشرف ہمارے ساتھ ہیں. جی ملک اشرف. جی بالکل, لاہور ہائی کورٹ میں ذکا اشرف جو کہ چیئرمین ہے مینجمنٹ کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ کے, ان کی ممکنہ برطرفی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے. ہائی کورٹ کے سنگل بینچ میں ذکا اشرف کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنی ممکنہ برطرفی کے اقدام کو چیلنج کیا اور جس میں عدالت نے ریمارک دیا ہے کہ سیکٹری پی سی بی جو ہے ان کے پرنسپل سیکرٹری برائے وزیر اعظم کو لکھے گئے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. مزید عدالت نے یہ بھی کہا کہ مجوزہ اتھارٹی چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ کو. جی ٹھیک ہے ملک اشرف, بہت شکریہ آپ کا. آئی جی پنجاب سے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارا احمد نے ملاقات کی. اسٹریٹ چلڈرن گداگری میں ملوث بچوں کے تحفظ کے لیے باہمی اقدامات پر اظہار خیال کیا گیا. آئی جی پنجاب نے بچوں کے تحفظ کے لیے بہترین کام پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کارکردگی کو سراہا, جبکہ پنجاب پولیس اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں باہمی رابطے اور کوارڈینیشن کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے City 42.